بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان جہاں خوبصورتی کی دولت سے مالا مال ہے، وہیں پاکستان کے کئی ایسے مقام بھی ہیں جو پیرانارمل ایکٹیویٹی، جن، بھوت، چڑیل یا اسیب کی لپٹ میں ہیں۔ ہم آپ کو جن جگہوں کے بارے میں بتائیں گے، آپ خود بھی ان کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے شک کو یقین میں بدلا جا سکے۔ موہاٹا محل، یہ محل راجستھانی تاجروں نے 1927 میں تعمیر کیا تھا۔ اس کو بنانے والا شیو رتن چندرتن موہاٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موہاٹا کی بیوی اس وقت کسی شدید بیماری میں مبتلا تھی، چنانچہ ڈاکٹروں نے موہاٹا کو تجویز دی کہ سمندر کی تازہ ہوائیں اس کی بیوی کو اس بیماری سے ٹھیک کر سکتی ہیں۔ لہٰذا شیو رتن موہاٹا نے کلفٹن میں یہ خوبصورت بنگلہ بنایا تھا جو کہ بہت بڑے علاقے پر محیط تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس محل کی تزئین و آرائش کے دوران جب یہ نمائش کے لیے تیار ہو رہا تھا، کچھ پراسرار چیزیں لوگوں نے دیکھی۔ جہاں محل کے عملے، دربان اور زائرین نے پیرانارمل ایکٹیویٹی کو نوٹ کیا۔ انہوں نے محل کے اندر بات چیت سنی ہے، جبکہ اندر سے محل خالی ہوتا تھا۔ وہاں کے محافظوں کے مطابق موہاٹا محل برطانوی راج کے بھوتوں کے ساتھ ایک پراسرار اور پریشان کن جگہ ہے۔ ان دنوں یہ محل میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں دوسری خوفناک جگہ کراچی کی کارساز روڈ ہے۔ یہ پوری سڑک ایک خوف کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیا شادی شدہ جوڑا کارساز روڈ پر گاڑی میں جا رہا تھا اور انہیں خوفناک حادثے کا سامنا کرنا پڑا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس حادثے کے بعد بہت سے بے شمار لوگوں نے پیرانارمل ایکٹیویٹی دیکھی۔ جہاں لوگوں نے ایک سرخ لباس میں دلہن کو روڈ پر بے مقصد چلتے دیکھا ہے، یہاں پر یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہاں غیر آباد مکانات ہیں جنہیں کھڑکی پر لٹکے ہوئے بچے کے ساتھ دیکھا گیا۔ کارساز روڈ بہت تاریخ اور تنہا ہوا کرتی تھی۔ شروع میں بالکل ٹریفک نہیں تھی، لیکن یہ سڑک اب بہت متحرک ہے، جس میں ریسٹورنٹ اور رہائشی علاقے بنائے گئے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ بیتے اس روڈ کے خوفناک واقعات بتائے ہیں۔ شیخو پورہ فورٹ، یہ قلعہ لاہور سے 36 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ 1607 میں اس کی تعمیر کے بعد سے قلعہ مغل، سکھ اور برطانوی حکمرانوں کی میزبانی کرتا رہا اور اب صدیوں بھر پھیلی ہوئی ایک بھرپور تعمیراتی اور ثقافتی تاریخ کو روشن کرتا ہے۔ مقامی لوگ جنہیں عمارت کے اندر جانے سے روک دیا گیا تھا، اب کئی نسلوں سے گزرتی کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ وہاں رہائشیوں کے مطابق کہ یہ قلعہ ماضی کی رانیوں، شہزادیوں، حکمرانوں اور ان کے لوگوں کی روحوں کا گڑھ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ یہ عمارت بے چین روحوں کی ملکیت ہے۔ یہ اسیب زدہ ہے، کوئی بھی رات کے وقت قلعے کے قریب جانا نہیں چاہتا۔ بدھسٹ گریو یارڈ، ایک قبرستان جس کی تاریخ بدھسٹ قبرستان کہلاتی ہے، جس کی تاریخ 250 سال پرانی ہے، حیدرآباد کے علاقے میں واقع ہے اور پاکستان کے اسیب زدہ مقامات میں سے ایک ہے۔ پہلے یہ بدھسٹ کے لیے تدفین کی رسومات ادا کرنے کی جگہ تھی اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں دفن کیے گئے، ان کی روحیں رات کو اس جگہ پر ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ جو آس پاس میں رہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کو رات کو اس جگہ پر کھیلتے اور سورج نکلنے سے پہلے غائب ہوتے دیکھا ہے۔ ان کی آوازیں اور کہکے پورے علاقے میں گونجتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک خوفناک مقام جو بلوچستان میں واقع ہے۔ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں طاقتور سلیمان پہاڑوں میں سے ایک مقام کوہ چلٹن ہے، جسے مقامی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو مطلب بنتا ہے 40 لاشیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ پریوں اور ان 40 بچوں کی روحوں سے گھری ہوئی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس پہاڑی چوٹی پر مرے تھے۔ لوگوں نے اس جگہ پر عجیب و غریب چیزیں محسوس کی ہیں۔ ناظرین گرامی، ان جگہوں کے اصل اور گہرے راز کیا ہیں وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان چیزوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔